کیسے اسلم صاحب یہ جو نجی شعبے کی انوالومنٹ کی باتیں ہمارے ہاں گزشتہ 20-30 سال سے کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اس میں کیا نجی شعبے کی جو شراکت ہے اس سے کچھ بہتری ہو سکتی؟ شکریہ پاشا صاحب. فلاسفیکل ڈبیٹ تو بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے، مگر جو سوال اصل آپ نے پوچھا ہے اس میں تو اتنے سالوں میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جو مرضی نظام ہو اگر وہ دیانتداری سے چلے تو وہ نتائج دیتا ہے ارسپیکٹولی. اگر بیوروکریٹس دیانتدار ہوں، پولیٹیشنس سیلف انٹرسٹ نہ رکھتے ہوں یا کم رکھتے ہوں، سرمایہ کار جو ہیں ٹیکس دیتے ہوں اور کمپٹیشن میں جائیں تو کیپٹلزم وہ سرکاری ادارے بھی چلتے ہیں اور نجی ادارے بھی چلتے ہیں. آپ نے شروع میں بات کی کہ کئی سالوں سے آپ نجکاری کی بات سن. اگر آپ کو بہتر پتہ ہے، اقبال شاہد صاحب کو پتہ ہے کہ ایوب خان صاحب نے جب کیپٹلزم بلڈ کرنے کی کوشش کی یا شروع کیا اس ملک میں تو پہلے سرکار نے یہ سارے ادارے بنائے اور پھر اپنے دوستوں کو دے دیے. ٹھیک ہے، یہ ہے نجکاری. اچھا، اور ایوب خان کے آج بھی ایسے یہی کہ آپ نے ایوب خان کے دور کا ذکر کیا تو ایوب خان کے جو معاشی معاملات تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 22 بڑے خاندانوں کا ٹولہ پیدا ہو گیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس نے معیشت چلانے کی کوشش کی وہ 5 ایئر پلانز کے تحت چلانے کی کوشش کی، جن میں سے زیادہ تر فیل ہوئے، شاید دوسرا کامیاب ہوا. 5 ایئر پلان کمیونزم کا بیس ہے. اوکے، یہ نظریہ ادھر سے آیا ہے، وہاں سے آیا ہے. سوویت یونین اور چائنا ان پلانز پہ چلا. اگر آپ کو یاد ہو ذوالفقار بھٹو نے 1 ایئر پلان کیے اور اس کے بعد پلانز ختم ہو گئے اور ملک میں اتنی ہی ترقی ہوتی رہی، کبھی اوپر کبھی نیچے اینڈ سچ فورتھ. شارٹ ٹرم پالیسیز بنتی رہیں. بٹ ایوب خان کے دور میں جو تھوڑی بہت ترقی ہوئی تھی وہ بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے لیے فنا کر دی. سر اس پہ ایک بحث اور قسم کی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ہوا چلی ہوئی تھی، وہ لیبیا ہو، وہ عراق ہو، وہ سوڈان ہو، وہ ایجپٹ ہو، یہ ساری نیشنلسٹ گورنمنٹس جنہوں نے اس لیول پہ کیپٹلزم بلڈ نہیں کیا تھا، سپورٹ سوویت یونین کی تھی، تو انہوں نے یہ نیشنلائزیشن کا ایک شروع ہوا. تو بھٹو صاحب نے بھی اسلامک سوشلزم کے نعرے پہ یہ کرنے کی کوشش کی. اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جی، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اینڈ سچ فورتھ اینڈ سچ. لیکن وہ بھی تجربہ ناکام ہوا. پاپولرزم جو ہے نا سر ان دی کانٹیکسٹ، اس کے بعد کی حکومتیں بھی اور یہ جو شریفوں کی حکومتیں کئی ساری آئی ہیں وہ اتنا ہی اکنامک ڈیولپمنٹ کرتی رہیں جتنا ان کا 4 سال پورے ہوتے ہیں یا 5 سال پورے ہوتے ہیں. اور سڈنلی اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹس آئیں اس میں انہوں نے بھرتیاں کی اور یہ ساری جس کو آج آپ نجکاری کی بات کر رہے ہیں، اسٹیل مل، پی آئی اے، ریلوے، یعنی جس ادارے میں بھی اوور بٹ. سو مائنڈ فریم ایک یہ پاپولرزم تھا کہ ہمیں ووٹ کون دیتا ہے. اگر آپ سیریسلی اکنامک، میں کیپٹلزم کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے سرمایہ کار کو کہیں نا کہ وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کچھ کرے تو وہ نہیں کر سکتا، گورنمنٹ کی سپورٹ لینی ہوئی. مگر میں آپ کو 2 شہروں کے اگزامپل دینے لگا ہوں. فیصل آباد جہاں ٹیکسٹائل، مانچسٹر آف پاکستان جس کو کہا جاتا، اور سیالکوٹ جہاں سپورٹس اینڈ سرجیکل آئٹمز بنتی. فیصل آباد کے جو سرمایہ کار تھے وہ اتنے سالوں میں ٹیکس چھوٹیں لے کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہے، جس کے برعکس وہ جو تھے سیالکوٹ کے وہ صرف اتنی اجازت چاہتے تھے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور اس وقت سیالکوٹ فیصل آباد سے اوپر چلا گیا ہوا ہر لحاظ سے. جی.
اب مائنڈ فریم ہے نا کیپٹلسٹ میں، ایک ہی ملک کے دو شہروں کے سرمایہ داروں کے مائنڈ فریم کی، کہ ایک حکومت کی مدد سے اوپر جانا چاہتے ہیں، ایک حکومت کی مدد کے بغیر اوپر جانا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نجکاری سے پہلے وہ جو ادارے آپ کے بڑے بڑے شاندار تھے، پی آئی اے جیسے، اسٹیل مل جیسے، اس کی جو زوال آیا ہے تو اس کے جو ڈائریکٹرز تھے، بورڈ تھے، ان کا بھی کوئی احتساب کبھی کرنا کی ضرورت پیش آنی چاہیے تھی نا، بیچنے سے پہلے کہ بھائی یہ آپ کو اس مقام تک کیسے پہنچایا ہے۔ جیسے پی آئی اے کی مثال ہے، پی آئی اے جو ہے پاکستان کی ایس ایئر لائن، سر ون آف دا بیسٹ پائلٹس، ون آف دا بیسٹ انجینئرس، ون آف دا بیسٹ گراؤنڈ کرو، ون آف دا بیسٹ۔ آپ کو مومی یاد ہے وہ جو کریش ہوا تھا مصر میں، سب سے خوبصورت دنیا کی ایئر ہوسٹس تھی مومی جو اس میں مری تھی۔ اس لیول کے کیبن کرو، اس لیول کا کے پائلٹس، اس لیول سب دنیا کے دوسری جگہ پہ اور چلے وہ گئے۔ سرکاری سرپرستی میں تھی۔ سوال میں اور پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ نجکاری سے پہلے احتساب تو کرتے ہیں نا جن لوگوں نے وہاں تک پہنچایا ہے، ڈبویا ان چیزوں کو۔